بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سامعین کرام، سورۃ القدر قرآن پاک کی مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 5 آیتیں ہیں، 30 کلمات اور 112 حروف ہیں۔ سورۃ القدر قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی صورت ہے اور یہ وہ صورت ہے کہ جس میں لیلۃ القدر کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص کا ذکر کیا گیا اور اس کا حال بیان کیا کہ وہ اتنا عبادت گزار شخص تھا کہ وہ ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا اور جب صبح ہوتی تو صبح ہوتے ہی وہ جہاد کرنے کے لیے چلا جاتا، اور اس طرح یعنی رات بھر عبادتیں کر کے اور دن میں جہاد کر کے اس نے تقریباً 1000 مہینے اس نے یہ عمل جاری رکھا، یعنی عبادتوں اور جہاد کے اندر اس نے گزارا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا تو آپ نے تمنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی کہ مولا، میرے امتی کمزور ہوں گے، اتنی عمریں بھی نہیں ہوں گی ان کی، وہ تو بہت کم عبادت کر پائیں گے اس لحاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب آیا کہ پیارے حبیب، آپ کی امت کو میں ایسی چند راتیں عطا فرما دوں گا کہ اگر ان راتوں کے اندر وہ عبادت کر لیا کریں گے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی، جیسا کہ سورۃ القدر کے اندر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ لیلۃ القدر۔ ناظرین کرام، یہ لیلۃ القدر بڑی مقدس رات ہے، بڑی بزرگی والی اور بڑی عظمت والی رات ہے، اور یہ بھی امت مصطفیٰ کی خوش قسمتی ہے کہ خالق کائنات نے صرف امت مصطفیٰ کو ہی یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور اس سے پہلے امتوں کو نہیں دی گئی تھی یہ لیلۃ القدر۔ کسی اور امت کو یہ تحفہ نہ ملا تھا جو امت مصطفیٰ کو لیلۃ القدر کی صورت میں ملا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے لیلۃ القدر میری امت کو ہی عطا فرمائی ہے، اور اس سے پہلے یہ سعادت کسی اور نبی کی امت کو نہ ملی تھی۔ اور یہ لیلۃ القدر ناظرین کرام بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سید البشر ہیں، سید العرب، میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، فارس کے سردار، حضرت صہیب رومی، روم کے سردار، حضرت بلال حبشی، حبشہ کے سردار ہیں، اور اسی طرح بستیوں میں افضل بستی مکۃ المکرمہ ہے، اور وادیوں میں افضل وادی بیت المقدس ہے، اور مہینوں کے اندر افضل مہینہ رمضان المبارک ہے، اور دنوں کے اندر افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور اسی طرح کتابوں میں قرآن سب سے افضل ہے، اور سورتوں میں سورۃ البقرہ سب سے افضل ہے، اور اسی طرح آیتوں کے اندر آیت الکرسی سب سے افضل ہے،
اور فرمایا کہ پتھروں میں حجر اسود، کنووں میں آب زمزم افضل ہے، اور عصائے موسیٰ تمام عصاؤں میں افضل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی تمام مچھلیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تمام اونٹنیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور براق ہر گھوڑے سے افضل ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر یہ رات یعنی لیلۃ القدر بھی اسی طرح تمام راتوں سے افضل اور اعلیٰ رات ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے اس طرح محبت بھرے انداز میں بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر اس طرح سب سے افضل اور اعلیٰ رات ہے۔ یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس کے اندر بخشش کا پروانہ ہوتا ہے اس کے لیے کہ جو اس حدیث کے مطابق لیلۃ القدر کو گزارے گا، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ رات کو عبادت کر کے گزار دے گا، خالق کائنات اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آئیے ناظرین کرام ایک نظر ڈالتے ہیں اس لیلۃ القدر کی فضیلت پر، کس طرح یہ لیلۃ القدر افضل ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ، یا پہلی بات تو یہ کہ اس رات کے اندر فرشتے زمین پر اترتے ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین ہیں، کہ جو اس فرشتوں کے لشکر کی سرداری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن نازل جو ہوا وہ اسی رات کے اندر نازل ہوا۔ اسی طرح سے یہ بہت بڑا انعام ہے یہ امت کے لیے، کیونکہ فرشتے یہ نورانی مخلوق ہیں، فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور یہ خطاؤں سے پاک ہیں، اسی لیے ان کا اس رات میں اترنا امت مصطفیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کہ امت کی سعادت مندی کی یہ علامت ہے کہ خالق کائنات اس رات میں اپنی نورانی مخلوق کو نازل فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو یہ نوری مخلوق اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ فجر تک امت محمدیہ پر جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت عطا فرمائے اور یہ قسمت عطا فرمائے کہ ہم اس رات کو عبادتوں کے اندر گزاریں۔ جب یہ رات نصیب ہو تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، عبادتیں کریں اس رب کی، اور خالق کائنات کو آج کی رات بھی راضی کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس رات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔